یہ مجلس اصلاح و تربیت کے عنوان سے مقرر کی گئی۔ تقاضا تو بہت دنوں سے کر رہے تھے یہاں کے احباب، یہ مولانا صاحب نے بہت دفعہ یاد دلایا، یہ ہمارے وجاہت میاں نے بھی کئی دفعہ یاد دہانی کرائی، مگر ایسا ہے کہ مصروفیات اتنی ہو گئی، تقاضے اتنے ہیں کہ میں ٹائم دے نہیں پاتا، بہت مشکل ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال بار بار جب کوئی آدمی طلب صادق ظاہر کرتا ہے تو وہ رقاص کا دل بھی نرم پڑ جاتا ہے، ہم کو بھی سوچنا پڑتا ہے کہ بھائی اتنا کہہ رہا کوئی خدا کا بندہ، کہیں اللہ کل قیامت میں ہم سے نہ پوچھے، اس لیے ہمت کر کے آ گئے ہیں۔ تھوڑی سی بات اس اصلاحی مجلس میں کرنا ہے۔ اصلاح کسے کہتے ہیں؟ اصلاح کے معنی ہے درست کرنا، بنانا۔ تو کسی چیز کو صحیح کرنے کو، درست کرنے کو اصلاح کرنا کہتے ہیں۔ اور وہاں عرب میں موٹر میکینک کے کارخانے کے اوپر بھی لکھا ہوا رہتا ہے، کیونکہ وہ گاڑی کی اصلاح کرتا ہے، اس کو بناتا ہے، درست کرتا ہے، خرابیاں اس کی ختم کر دیتا ہے۔ وہی معنی میں ہے بس اصلاح، ہماری اصلاح اسی معنی میں ہے۔ جو خرابیاں آ گئیں، جو خوبیاں متاثر ہو گئیں، اس کو ختم کرنا، پھر سے جیسا انسان اللہ نے بنایا تھا ویسا انسان بن جانا، اس کو کہتے ہیں اصلاح، تربیت، اس کو کہتے ہیں۔ اب ہم اصلاح و تربیت کے محتاج ہیں۔ اصلاح و تربیت کے محتاج ہیں کا مطلب ہی یہ ہے کہ بگڑے ہوئے ہیں۔ بگڑے ہوئے نہیں ہے تو اصلاح کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی آدمی نئی کار لے جا کے کارخانے میں ٹھہراتا ہے کہ بھائی ذرا اس کی مرمت کر دو، تو وہ بیوقوف کہے گا کہ یہاں کیوں لایا ہے بھائی، یہاں تو مرمت ہوتی بگڑے ہوئوں کی، یہاں نئی گاڑی کا کیا کام ہے، اس کو لے جا کے استعمال کرو۔ خدا نہ خواستہ بگڑے تو لاؤ، اس کو بھی صحیح کیا جائے، درست کیا جائے۔ ہم لوگ جمع ہوئے اصلاح کے نام پر، اصلاحی مجلس، یہی اعلان ہوا غالباً اس میں پوسٹ میں، تو اصلاحی مجلس پر آپ سب آئے ہیں، تو اس کا مطلب ہم یہ مان کے آئے ہیں کہ ہم اصلاح کے محتاج ہیں، ہم کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ نہیں ہے تو کیوں آتے تھے بھیا، ہے تو آئے ہیں۔ تو اصلاح کرنا ہے۔ اصلاح کے معنی کیا ہیں؟ آپ کو میں نے بتایا، اصلاح کے معنی یہ ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ میرے اندر اللہ نے جیسا مجھے بنایا تھا اس میں کتنی تبدیلیاں آ گئی، کتنی گڑبڑ میں نے کر دی ہے اس کے اندر۔ اللہ نے تو مجھے نیک بنایا تھا، صالح بنایا تھا، مومن بنایا تھا، متقی بنایا تھا۔ اللہ نے جب پیدا کیا تو تمام تر نیک صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا اور تمام تر گناہوں سے ہم کو پاک پیدا کیا، بالکل پاکیزہ۔ دیکھو حدیث میں حج کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے کہ جب آدمی عرفے کے دن وقوف کر کے فارغ ہو جاتا ہے تو عرفے کا وقوف مکمل ہوا تو وہ کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ہو گیا۔ جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا اس دن کی جگہ پہ پہنچ گیا۔ کیا مطلب؟ پیدا ہونے کے دن جتنا پاک پاکیزہ تھا، بعد میں بگڑا تھا، پھر حج کر کے عرفہ میں وقوف کیا تو اللہ کا ایسا فضل اور ایسی رحمت اس کے اوپر اتری کہ اللہ نے اس کا سب کچھ معاف کر دیا۔ ان اعظم الناس ذنبا من وقف بعرفۃ ويظن ان لن يغفر له۔ سب سے بڑا پاپی مجرم گناہگار وہ ہے جو وقوف عرفہ کے بعد بھی کھٹک محسوس کیا، پتہ نہیں بخشش ہوئی نہیں ہوئی۔ اس سے بڑا گناہگار دنیا میں کوئی نہیں، اس سب سے بڑا گناہگار ہے۔ اس دن تو پکی مغفرت ہے اس دن۔ اب اگر آگے خود اپنے حالات خراب کرتا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اس دن اللہ نے کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ،
اس دن کی طرح بنا دیا جس دن اس کی ماں نے پیدا کیا تو اعمال نامے میں ایک برائی نہیں تھی اس کی، ایسا پاک پاکیزہ کر دیا۔ کوئی آئے تھے کس کام کو، کیا کر چلے، تہمتیں چند اپنے سر پہ دھر چلے، وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے سمجھانے کو، وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے تھے ساتھ میں، یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے۔ گناہوں کے بڑے بڑے پہاڑ لے کے جا رہے ہیں، وہاں سے کیا لائے تھے؟ وہاں سے بالکل پاک آئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا ہمارے ذمہ حساب۔ اللہ بھی خوش تھا، اللہ بھی راضی تھا، اور سارے لوگ بھی خوش تھے۔ اب ہمیں گڑبڑ ہو گئی، عقل آئی، شعور آیا، سمجھ آئی، خواہشات پیدا ہوئے، لذات کا احساس ہوا، اللہ نے رکھی ہمارے اندر یہ لذت وہ لذت، مختلف قسم کی لذتیں اللہ نے ہمارے اندر رکھی۔ کپڑوں کی لذت، دیکھو ایک اپنا نیا جوڑا بناتا ہے، پہنتا ہے، مزہ آتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے۔ پرانے میں بھی کوئی اس کا پسندیدہ ہو، جب اس کو پہنتا ہے تو مزہ آتا ہے۔ نہانے میں لذت رکھی کہ آدمی نہیں نہایا تو بے چینی محسوس کرتا ہے، طبیعت میں ناگواری محسوس کرتا ہے، جیسے نہا لیتا ہے بڑا سکون محسوس کرتا ہے۔ یہ نہانے کی لذت ہے، کپڑے پہننے کی لذت ہے، خوشبو سونگھنے میں لذت ہے، کھانے اپنی پسندیدہ کھانے میں لذت ہے، ہر نعمت کی الگ الگ لذت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی، مختلف قسم کی رکھی۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، الگ الگ مزے، الگ الگ لذتیں، الگ الگ پسند، اس میں لذت ہے۔ دیکھنے میں لذت ہے، جتنا حسین منظر نظر آتا ہے کتنی لذت حاصل ہوتی ہے، کتنا مزہ آتا ہے انسان کو، اس میں لذت اللہ نے رکھی ہے۔ شہوت کی لذت رکھی ہے اللہ نے، لذتیں ہمارے اندر تقاضے، لذتوں کے تقاضے بھرتی ہیں۔ یہ جسم کا ہر عضو کسی چیز کا متلاشی ہے، متقاضی ہے، اور اس کو وہ لذت ملتی ہے تو خوش ہوتا ہے، اور نہیں ملتی ہے تو افسردہ رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے تمام لذتوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے سامان بھی دنیا میں پیدا فرمایا۔ ہر تقاضۂ لذت کی تکمیل اس دنیا میں کرنے کا اللہ نے انتظام فرمایا ہے۔ وہ ہماری زندگی تو ٹیمپروری ہے، لیکن اس ٹیمپروری کے لیے بھی انتظام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بھائی بندے کو میں نے بنایا ہے، اس کی چاہتیں ہیں، اس کی چاہتیں پوری ہونی چاہیے۔ اس کی چاہتیں پوری ہونے کے لیے اللہ رب العزت نے بہت چیزیں بنائی، بنا کر اس میں سے کچھ کو ہمارے لیے حلال کر دیا، کچھ کو حرام کر دیا، کیونکہ سب حلال ہوتی تو پھر ہمارے بندگی کی آزمائش کیسے ہوتی، اور اگر سب حرام ہوتی تو ہمارے فطرت کے خلاف ہونے کی وجہ سے ہم جی کیسے سکتے، زندہ کیسے رہ سکتے ہم دنیا میں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سب حرام بھی نہیں کر دیا کہ ہم زندہ رہیں چین سے، سکون سے، آرام سے، اور سب حلال بھی نہیں کر دیا کہ ہم آزمائے جائیں کہ آخر بندے ہیں کہ نہیں ہم کسی کے، ہمارا کوئی مولا ہے کہ نہیں، ہمارا کوئی حاکم پوچھنے والا ہے، ہمارا مالک ہے، سوال کرنے والا ہے۔ اس کے احساس کے واسطے کچھ چیزیں حرام کر دی۔ اب آپ آنکھ سے دیکھتے ہیں، بہت مناظر ہیں اپنی آنکھوں کی لذت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے خوبصورت ہرے بھرے کھیت بنائے، اللہ تعالیٰ نے پانی کے مناظر بنائے، ندیاں، چشمے، نالے۔ اللہ رب العزت نے پانی جدھر دیکھو آنکھ ٹھنڈی ہو جاتی، پانی کو دیکھو طبیعت بحال اور خوش ہو جاتی، سبزہ دیکھو تو طبیعت خوش ہو جاتی۔ صحراؤں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں، پہاڑوں پر کیسی گرینری اللہ تعالیٰ نے بنا کے رکھی، جو ملکوں میں نہیں ہے۔ ان ملکوں میں لوگ آرٹیفیشل بناتے ہیں کروڑہ ڈالرز کے خرچے کے باوجود، وہ بات نہیں جو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے ہمیں آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے بنا کے دے دی۔ سبحان اللہ۔
میں ابھی ویسٹ بنگال میں تھا 2-3 دن پہلے، تو وہاں پر ایک علاقے سے گزر رہے تھے. وہ علاقہ بہت سا سبز و شاداب ہے، سارا بنگال چاول کی پیداوار ہوتی ہے، وہ سارا سا سبز و شاداب علاقہ، ہرے بھرے کھیت. تو کھیتوں کے لہلانے کے زمانے میں جب کہیں کیا کہتے ہیں آپ کے دھان کی فصلیں کھڑی ہوئی ہیں ہری بھری ابھی، اور کہیں سرسوں کی، وہ بھی ایک دم ہری ہوتی ہے اور اس کے پیلے پیلے پھول، بڑا عجیب حسین منظر. تو کہتے شیخ حذیفی تشریف لائے تھے اور وہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو جا رہے تھے. مدینہ منورہ کے شیخ الائمہ، تو وہاں ہمارے میزبان نے بتایا کہ وہ بھی بڑے عالم ہیں، شیخ الحدیث ہے، انہوں نے بتایا کہ شیخ بار بار گاڑی رکاتے تھے اور پیدل چل کے اور کھیتوں میں چلے آتے تھے اندر تک، اور جا کے دیکھتے تھے واہ یہ تو جنت ہے. کیونکہ وہاں عرب میں کہاں ان کو نظر آئے یہ سب، یہاں نظر آیا. بولے واہ یہ تو جنت ہے، جنت جنت عرضی. تو کھیت میں اندر تک چلے جاتے تھے دور تک، پھر آ کے گاڑی میں بیٹھتے، پھر کہیں کوئی منظر زیادہ تھوڑی دیر روکو بھائی، درمیان میں اتر کے، اب ان کی سیکورٹی کا پرابلم، لیکن وہ اتر کے بھاگ رہے تھے دیکھنے کے لیے. اللہ پاک نے آنکھیں ٹھنڈی کرنے کا اس دنیا میں کتنا انتظام کیا ہے. یہ دیکھو، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے. لیکن اگر وہیں پر ہم دیکھ رہے تھے کھیتوں کو اپنی گاڑی میں سے اور سرسوں کے باغات کو، اتنے میں وہاں سے کوئی عورت جا رہی تھی، تو اب نہ دیکھو، اس کے اوپر نظر ڈالنا حرام ہے، یہ جائز نہیں. یہی ہے ہماری بندگی کی آزمائش. وہ دیکھو، اس سے آنکھیں ٹھنڈی کرو، اس سے نہیں. پھر گھر میں آئے تو والدہ نے دروازہ کھولا، ان کو دیکھو، ان کو دیکھنا عبادت ہے. لیکن اگر والدہ کے بجائے، بہن کے بجائے بھاوج نے آ کے دروازہ کھولا تو فوراً نگاہیں نیچی کر لو. ان کو نہ دیکھو، ان کو دیکھنا حرام ہے، ان کو دیکھنا معصیت ہے، گناہ ہے. ان کو نہیں دیکھو. تو دیکھنے کے بھی منظر اللہ نے رکھے، نہیں دیکھنے کے بھی منظر اللہ نے رکھے. اگر اللہ سب دیکھنے کے منظر رکھتا، آپ کا نفس کہے گا، میرا نفس کہے گا کہ صاحب وہ ہمارے آپ آئے تو ہم ان کو دیکھیں، ہمارے بھابھی جان آئیں تو ہم ان کو نہ دیکھیں، تو وہ کیا دو عورتوں میں فرق کیا ہے؟ تو فرق ہے، کچھ بھی فرق نہیں ہے. تو یہی فرق ہے کہ ایک کو دیکھ کر ہم اللہ کے مقرب بنیں گے، دوسرے کو نہ دیکھ کر اللہ کے مقرب بنیں گے. تو ہمیں آزمانا ہے نا، آزمانے کے لیے کسی کو تو حرام کرنا پڑے گا ہمارے اوپر. اور کوئی مصلحت نہ سمجھ میں آئے تو سمجھ لو، کسی کو تو کرنا پڑا. چلو بھاوج کو نہ کرتا اللہ تو بہن کو کرتا، تو کسی کو تو کرتا. لیکن اللہ رب العزت نے جیسا مناسب سمجھا بندوں کے لیے ایسا کیا. گھر پر گئے، دروازے میں کھٹکھٹایا، سسرال جا کر بیوی نے آ کے کھولا تو ان کو دیکھو، سلام کرو، مصافحہ کرو. اور اگر سالی نے آ کے دروازہ کھولا تو نگاہیں نیچی کر دو، دور ہٹ جاؤ، اور ان کے جانے کے بعد اندر داخل ہو. بھائی دیکھو میرے عزیزو، اصلاح و تربیت یہی ہے کہ جو دین کم ہے اس دین کو بھرو، مکمل کرو. جہاں جہاں کمی ہو رہی ہے، آپ لوگ یہاں آئے ہو، آپ بے نمازی تو نہیں ہو، یہی تو ہم کو سنانا پڑے گا، یہی سب مذاکرہ کرنا پڑے گا. نمازی تو ہیں ماشاء اللہ سے، رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں. آپ لوگوں میں جو زکوٰۃ دینے والے ہیں زکوٰتیں بھی دے رہے ہوں گے، خیراتیں بھی کر رہے ہوں گے، مسجدیں بنا رہے ہیں، خیر کے کام کر رہے ہیں، مدرسوں پر خرچ کر رہے ہیں ماشاء اللہ. اس میں کیا اصلاح کی بات کروں میں؟ جو اپنی کمیاں ہیں سماج کی، اس میں اصلاح کی طرف توجہ دلانا ہے ان مجالس کے ذریعے سے. یہ ہماری کمیاں ہیں، اس میں بسا اوقات اپنے اپنوں کے سامنے اپنی باتیں کہی جا سکتی ہیں، کہنا چاہیے اسی مذاکرے کی مجلس. بسا اوقات 5 وقت کا نمازی، تہجد گزار، اوابین پڑھنے والا، ذکر کرنے والا، دین کی محنتیں کرنے والا، گھر میں جا کر بے پردگی کرنے والا ہے. یہ کر رہا ہے، اس میں سے کوئی خراب کام نہیں ہے، سب اچھے کام ہیں.
یہ سب اللہ کے نزدیک کرتے ہیں. پھر وہ جو جا کے بے پردگی کیا تو اللہ سے دور ہو گیا. تو کشاکش چل رہی, ادھر بھی مقناطیس ہے, ادھر بھی مقناطیس, وہ ادھر کھینچ رہا تو ادھر کھینچ رہا, تو ادھر کھینچ رہا ادھر کھینچ رہا, یہ تو کبھی بھی نہیں پہنچے گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب انہوں نے پیغمبر کی بڑی نافرمانی کی, بہت ستایا, تو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے انہیں ایک آزمائش میں مبتلا فرما دیا. وہ آزمائش یہ تھی کہ انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کا حکم دیا گیا. وہ جانے کے لیے نکلے تو آزمائش یہ کر دی اللہ نے کہ وہ صبح اٹھنے کے بعد جب روشنی ہو جاتی تو چلنا شروع کرتے تھے, چلتے رہتے تھے. پوری قوم, پیغمبر بھی ہیں ساتھ میں, چلتے. جب شام ہو جاتی, اندھیرا ہونے لگتا, تو طے کرتے تھے کہ بھائی اب ذرا رک جاؤ, اندھیرا ہو گیا, اب کیا سفر ہو سکے گا, صبح اٹھ کے پھر چلیں گے. تو جہاں رکتے ہو صبح اٹھ کے دیکھتے تو وہی جگہ ہوتی جہاں سے چلے تھے. یعنی وہ چلتے رہتے اور زمین نیچے سے پیچھے ہٹتی رہتی, وہ چلتے رہتے یہ ہٹتی رہتی, تو وہ ہر قدم وہیں پڑتا تھا, شام تک ہر قدم وہیں پڑتا تھا. اور ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم یہی ہیں. یتیہون فی الارض 40 سنہ, 40 برس تک یہی ہوتا رہا. اللہ بہت بے نیاز ہے, اگر پکڑ کرتا ہے سخت پکڑ کرتا ہے. 40 برس تک روز صبح سے شام تک چلنا اور شام میں وہیں رہنا جہاں سے چلے تھے, آگے ایک قدم نہیں بڑھتے تھے. دیکھو ایسی قسم کا خسارہ اس شخص کا ہے جو نیکیاں کر کے آگے بڑھ رہا ہے اور گناہ کر کے پیچھے ہٹ رہا ہے. آگے بڑھ رہا ہے پیچھے ہٹ رہا ہے, آگے بڑھ رہا ہے پیچھے ہٹ رہا ہے, اور اپنی جگہ پہ کھڑا ہے. ترقی کا نام ہی نہیں دین کے اندر, ترقی ہو ہی نہیں رہی. ایسا نہ ہونے پائے. اگر ہم یہ گناہ کی رکاوٹوں کو ختم کریں گے تو نیکی کی ترقی ہوتی رہے گی, آگے بڑھتے رہیں گے, اوپر چڑھتے رہیں گے, نیچے نہیں اتریں گے. اگر رکاوٹ کو ختم کرو, اور اگر رکاوٹ نہیں ختم کریں گے تو چڑھیں گے تو وہاں سے پھر نیچے آ جائیں گے. پھر چڑھنا شروع کرو صبح ہونے کے بعد, تو سب صبح سے اچھے کام کر کے وہاں تک گیا, پھر اللہ کی نافرمانی اور گناہوں میں مبتلا ہو گیا, پھر وہاں سے گر کے نیچے آ گیا. یہ چڑھتا اترتا رہے گا تو گھر میں فرسٹ فلور میں کب جائے گا, 3rd فلور تک تو جانا بہت بڑی بات ہے. اس لیے اصلاح کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اصلاح کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے کہ اپنی جو نیکیاں ہیں جتنی بھی کر رہے ہیں ان کی تو حفاظت کرو اور اس پر پابندی کرو, اور اس میں اضافے کی کوشش کرتے رہو. اور اگر گناہ ہیں تو ان کو ختم کرنے کی فکر کرو. گناہ بہت بڑی مشکل ہے. مولانا روم فرماتے ہیں ہر گناہ زنگیست بر مرآت دل. دل ایک آئینہ ہے, بہت حساس نازک آبگینہ. اس پہ بال بھی آ جائے, چھوٹا سا ناخن بھی لگ جائے تو تڑک جاتا ہے. حباب معلوم ہے نا, بچوں کو تو نہیں معلوم ہوں گے, ہمارے نوجوانوں کو پرانے لوگ سمجھتے ہیں. قندیل میں حباب لگاتے تاکہ ہوا سے وہ بجھ نہ جائے, بتی جو جلائی جاتی ہے. ایسے چراغ ہوتا ہے, چراغ پہ چھوٹا حباب لگا ہوا ہوتا ہے. وہ جو حباب ہوتا ہے باریک کانچ کا ہوتا ہے, بہت نازک. بچپنے میں ہم بھی اس کو اپنی والدہ کے ساتھ تھوڑا راکھ واخ لے کے کپڑا لے کے روئی سے صاف کرتے تھے. دھواں جو اس پہ جمتا ہے شام ہونے سے پہلے ہی مغرب کے بعد, تاکہ اس کو لگا دیا جائے, اس کے اوپر روشنی اچھی آئے. تو وہ اتنا نازک ہوتا ہے کہ ذرا ناخن بڑا اور زور سے لگ جائے تو اس سے بھی تڑک آ جاتی ہے اس کے اندر.
ہمارا دل بھی آپ گینا ہے، بہت شفاف، صاف ستھرا آئینہ اور بہت نازک، نازک، نہایت نازک۔ ہمارے پورے جسم کے اندر کوئی عضو اتنا نازک نہیں ہے جتنا دل نازک ہے، اور حالانکہ اسی کی بدولت پورا جسم قائم ہے، مگر سب سے نازک ہے۔ اطباء کہتے ہیں کہ سردی وردی کبھی انسان کو ہو جاتی ہے یا بلغم جمع ہو جاتا ہے سینے میں، تو اگر وہ اڑتا بھی ہے اندر، ادھر ادھر اس کے چھینٹے ادھر ادھر اڑتے، ایک باریک سے باریک نہ نظر آنے والا چھینٹا بھی پانی کا سینے میں اڑ کے دل کے اوپر پڑے تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور وہ اتنی تیزی سے اچھلتا ہے کہ اس کو اچھالے بغیر وہ خاموش نہیں رہتا، اس کو اپنے اوپر سے جھٹک دیتا ہے، اور اس کی دھڑکن تیز ہوتی ہے تو بسا اوقات دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ ہو جاتا ہے، لیکن دورہ نہیں پڑتا، وہ یہ دیتا یہ اجنبی میرے پاس کہاں سے آ گیا، اس کو ہمت کیسے ہوئی میرے اوپر آ کے بیٹھنے کی، تو وہ پوری قوت سے جھٹکتا ہے اس کو۔ میرے دوستو عزیزو، جب دل کا جسم اتنا لطیف ہے تو دل کی حقیقت کتنی لطیف ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نہ کوئی راہ پا جائے، نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد ہر دم پاسبان ہے۔ اس کی نگرانی کرو، یہ قبول نہیں کرتا اجنبی کو، یہ صرف اپنے مانوس کو قبول کرتا ہے، اور دل کا مانوس اللہ ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ہمارے دل کو انسیت صرف اللہ سے، اللہ سے ہمارا قلب مانوس ہوتا ہے، اس میں غیر اللہ آتا ہے تو نامانوس کے آنے کو وہ برداشت نہیں کرتا، تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اپنے دل کی دنیا اجڑتی ہے، بگڑتی ہے، بدلتی ہے، اور جب دل کی دنیا اجڑتی ہے تمام اعضاء و جوارح کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے، اور بدعملیاں شروع ہو جاتی ہے، اور نیک اعمال کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ یہ ہمارا دل ہے، اس دل کو جو سب سے نازک عضو ہے، پھر یہ پوری باڈی کا کیپٹل ہے، یہیں سے پورے اعضاء و جوارح کی ریاستوں پر حکومت ہو رہی ہے، دیکھنے کی ریاست، سننے کی ریاست، بولنے کی ریاست، سوچنے کی ریاست، چھونے کی ریاست، چلنے کی ریاست، یہ سب اس کنٹری کے اسٹیٹس ہیں، اور اس کی راجدھانی اور اس کا جو کیپٹل ہے، جیسے انڈیا کا دلی میں ہے، ایسے ہی ہماری باڈی ایک پوری کنٹری ہے، ہمارا ہر عضو اس کی ایک ریاست ہے، اور ہر ریاست کا کنٹرول مرکز کے پاس ہے، مرکز کا نام دل ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله۔ اگر ہمارا دل صحیح ہے تو سارے اعضاء و جوارح صحیح ہے، اپنا ڈھنگ سے کام کر رہے، اور اگر یہ ہمارے اعضاء و جوارح دل خراب ہے تو سب خراب ہے۔ دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا، ساری دنیا اجڑ گئی، برباد ہو گئی جس کا دل برباد ہو گیا۔ آج میرے دوستو، مادے کے پیچھے اللہ نے جن لوگوں کو لگایا ہوا ہے، دنیا اور دنیا کی چیزوں کے پیچھے، ان کی 24 گھنٹے کی محنتیں، ان کا ریسرچ، اور ان کی ٹیکنالوجی، اور ان کی ساری کوششیں اور ساری محنتیں، 24 گھنٹے وہ خدا کے بندے کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں، سائنٹسٹ، ٹیکنالوجسٹ، اللہ نے ان کے کھانا پینا بھی بند کرا کے اس دنیا کے پیچھے لگایا ہے، جس کو چھوڑ کے جانا ہے۔ جو ہوائی جہاز بنایا یہیں چھوڑ کے گیا، جو فین بنایا یہیں چھوڑ کے گیا، اپنی قبر میں تو نہیں لے گیا، جو اے سی بنایا وہ اپنی قبر میں نہیں لے گیا، جس نے موٹر بنائی وہ اپنی قبر میں نہیں لے گیا، سارے ٹیکنالوجسٹ دنیا سے خالی ہاتھ چلے گئے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک
پوری دنیا کے ملکوں کو فتح کرنے والا بادشاہ بھی تاریخ میں گزرا ہے، جس کا نام سکندر فاتح عالم ہے۔ کہتے اخیر میں تو وہ انڈیا اور چائنا میں فتح کر کے گیا، لیکن اس کے بارے میں تاریخ میں واقعات لکھا ہوا ہے، واقعہ کہ اس نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ جب لے کر کے جائے تدفین کے واسطے تو میرے دونوں ہاتھ کفن کے باہر چارپائی سے لٹکا دینا نیچے۔ پہلے ایسے ڈولے نہیں ہوتے تھے، اب بھی بہت سی جگہوں پر چارپائی ہوتی سیدھی پلنگ، اس کے اوپر لٹا کے لے جاتے ہیں، تو اس پہ سے لٹکا دینا میرے ہاتھ کفن کے باہر، بس اتنا کر دو، میری وصیت ہے۔ پوری دنیا کے فاتح کی اتنی سی وصیت تھی، چھوٹی۔ تو لوگوں نے کہا کہ ایسا کیوں؟ ایسا تو اچھا نہیں لگتا، برا لگتا ہے، ایسا کیوں؟ تو کہنے لگا ایسا اس لیے کہ دنیا دیکھ لے کہ پورے عالم کو فتح کر کے خالی ہاتھ جا رہا ہے، لے کے کچھ بھی نہیں جا رہا، سب چھوڑ کے جانا ہے۔ میرے گھر میں جو کچھ ہے، آپ کے گھر میں جو کچھ ہے، بلکہ ہمارے تن بدن پہ جو کچھ ہے وہ بھی حق نہیں ہے کہ لے کے جائے، وہ بھی چھوڑ کے جانا۔ مولانا صاحب کی ٹوپی، پگڑی، موزے سب نکالے جائیں گے، کرتا پاجامہ، بنین، کوئی ایک چیز بھی ہمارے ساتھ جانے والی نہیں۔ اگر ہمارے جسم پہ غریب آدمی ہو کوئی اور اس کے جسم پہ پھٹی بنین ہے تو وہ پھٹی بھی اتاری جائے گی مگر لے جانے نہیں دیں گے اس کو۔ کسی عورت کے ناک میں وہ باریک نک ہوتا ہے، وہ بھی بیٹی آ کے نکال لے گی خاموش کہ یہ بھی کہیں کو بھیجنا، خبر میں گئے تو کس کو کام آتی، ہمارے کام آ جائے گا بھائی، کچھ تو 100-150 تو بن جائیں گے اس کی، چاہے نہ بنے تب بھی نکالنا ہے۔ پیر میں سے چھوٹی سی چاندی واندی کی کوئی چھلا ہوگا، وہ چھلا بھی نکال لیا جائے گا، کپڑے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تب اماں اماں بولنے والے سب اماں بولتے رہیں گے، روتے رہیں گے، آنسو جا رہے ہیں مگر چھیننا نہیں چھوڑیں گے، سب لے لیں گے، سب لے لیں گے، سب لے لیں گے، کچھ نہیں بخشیں گے اس کو۔ یہ دنیا سے روز ہو رہا ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہے، ہماری بہنیں دیکھ رہی ہیں، ہماری بیٹیاں دیکھ رہی ہیں، ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے لے جا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے دفنا کے آ رہے ہیں۔ کیا ہے بابا ہمارے پاس لے جانے کے واسطے؟ ہماری ملکیت کس چیز کے اوپر ہے؟ کس پر ہمارا قبضہ ہے؟ یہ آنکھیں بند نہ ہو اس وقت تک سب ہے، تصورات ہی تصورات ہے، میں مالک، میرا، تیرا، یہ سب تصورات ہے، تخیلات ہے۔ آنکھوں کا پانی گرا، خشک ہوئی، قصہ ختم، کچھ بھی نہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اتنا باروب تھا کہ اسے دیکھتا تو منسٹر گھبرا جاتا تھا، وزیر ڈرتے تھے دیکھتے ہی، ادھر پلٹا تو ادھر سب چوکنے ہو جاتے تھے، ادھر اتنا ڈرتے تھے۔ جب مر گیا تو اس کو لٹا دیا گیا، اس کے اوپر چادر اڑا دی گئی اور سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر اور مہمان آ رہے تھے، دیدار کر رہے تھے اس کا۔ لیکن بیٹھے ہوئے لوگوں نے دیکھا کہ اس کے آنکھیں کے پاس چادر حرکت کر رہی ہے۔ ارے کیا حرکت ہو رہی ہے؟ لاش ہے، لاش میں کیسے حرکت ہو گئی؟ پریشان ہوئے لوگ، پریشان ہو کے کوئی ہمت کر کے گیا، اس چادر ہٹائی تو دیکھا کہ ایک چوہیا جو ہے اس کا دیدہ اکھاڑ کے لے جا رہی۔ ایک بزرگ کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اللہ دکھانا چاہتے ہیں کہ تھوڑی دیر پہلے ان آنکھوں کا کیا ڈر اور خوف تھا، تھوڑی دیر کے بعد ان آنکھوں کی کیا حیثیت ہوئی۔ غرور، تکبر، گھمنڈ، جھگڑے، نفرتیں، بغض، حسد، عداوت، کینہ، پڑوسیوں سے تکرار، میرا، تیرا، میں، تو، اللہ اکبر، کیا کیا الجھنوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں میرے عزیزو۔ بس ایک لمحے تک ہے، وہ لمحہ آ گیا تو کچھ بھی نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں باقی رہے گا۔ کاہے کو ہم اتنے دن کے لیے اپنے کو ٹینشن میں رکھیں؟ ٹینشن فری ہونے کا طریقہ یہ ہے
کہ یہ طے کر لو کہ بھائی ہم حق کے لیے لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، بس ہم دوسرے کا حق خود سے ادا کر دیں گے اور ہمارا حق اللہ سے مانگ لیں گے، سامنے والے سے نہیں طلب کریں گے۔ نہیں طلب کریں گے مطلب جھگڑا کر کے نہیں طلب کریں گے، یاد دہانی کرانا مانگنا الگ بات ہے، لیکن اب وہ دینے کو نہیں ہے تو اب ہم کیا جھگڑا کریں بیٹھے؟ یہی سب کرتے رہیں گے تو اللہ کو کب یاد کریں گے؟ اپنی فکر کب کریں گے؟ دین کی فکر کب کریں گے؟ آخرت کی فکر کب کریں گے؟ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے مجھے کوئی چیز وصول طلب ہوتی، وقت پورا ہو جانے کے بعد یاد دہانی کروا دیتا تھا، اسکت لا کے دے دیا تو بہت ٹھیک، نہیں تو میں یاد دہانی کرا دیتا تھا اور کچھ مہلت دے کے دوسری یاد دہانی کراتا تھا، پھر کچھ مہلت دے کے تیسری دفعہ کسی سے کہلوا دیا، یاد دہانی چٹھی بھیج دی، کر دیا، اور تیسری دفعہ کے بعد بھی اگر وصول نہیں ہوا میرا حق تو میں اپنی کاپی میں اس کو کٹ کر دیتا تھا تاکہ یہ ٹینشن میرے دماغ سے نکل جائے۔ اب وہ خود لا کے دے گا، خدا توفیق دے گا تو میری چیز مجھے آ جائے گی، نہیں دے گا تو وہ جانے اللہ جانے، میں کہاں اس کے پیچھے اللہ کی فکر، آخرت کی فکر، دین کی فکر سب کہاں چھوڑ کے اس کے پیچھے پڑا رہوں کہ سب وہ وصول کرنا ہے، وصول کرنا ہے، وصول کرنا ہے، اسی چکر میں زندگی گزر رہی ہے۔ تو دیکھو اہل اللہ نے کس طرح اپنے کو ٹینشن فری رکھا۔ یا دوائیں کھا رہے، دواؤں سے کیا ہوگا؟ اور ٹینشن بڑھے گا، کیونکہ ٹینشن ذوق جتنا ہوتا جائے گا بڑھتا جائے گا، جتنے ہمارے اندر جسمانی کمزوری ہوگی ٹینشن بڑھتا جائے گا، اور یہ دوائیں سب ہمارے کمزوری کو بڑھانے والی ہیں، طاقت تو نہیں بڑھانے والی۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت کے ساتھ چہل قدمی میں گیا، یعنی حضرت فجر کے بعد ایک جگہ پر زمین خرید لیے تھے اپنی تدفین کے واسطے، وہاں پر ایک چھوٹی سی سیدری بنا دی تھی، وہاں حضرت فجر کے بعد وہاں تک جاتے تھے، اپنے گھر سے مسجد سے نماز پڑھا کے وہاں تک ٹہلتے ہوئے جاتے تھے، اور وہاں جا کے بیٹھ کے تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت کر کے پھر ٹہلتے ہوئے واپس آتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ یہ جگہ سے اپنی طبیعت کو مانوس کر رہا ہوں، کیونکہ رہنا یہی ہے ہمیشہ آ کر کے، اس لیے طبیعت کو مانوس کر رہا ہوں۔ تو وہاں جا کے روزانہ تھوڑی دیر تلاوت کر کے تھوڑی دیر بیٹھ کے آتے تھے تاکہ جی لگ جائے اس جگہ سے۔ اب ایک دن جا رہے تھے تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساتھ میں ہو گئے، ایک جگہ حضرت رکے اور وہ شملے میں پینسل رکھا ہوتا تھا، وہ پینسل نکالا اور جیب میں سے کاغذ نکالا اور اس پہ کچھ لکھا اور پھر رکھ لیا، پھر چلنا شروع کیا۔ تو بعد میں انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ راستے میں اچانک رک کے کیا لکھ رہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ایک ضروری بات یاد آ گئی تھی، اگر میں اس کو کاغذ پہ منتقل نہ کرتا تو بے فکری نہ ہوتی اور دھیان میں وہ مسلسل چبھتی رہتی، اور میں کر رہا تھا تفریح جس سے مجھے سرور اور سکون حاصل ہونا چاہیے، لیکن یہ دماغ کے ٹینشن سے وہ نہ ہوتا تو میری تفریح بیکار ہو جاتی، اس لیے میں ٹینشن فری ہو گیا کہ فکر نکال کے کاغذ پہ کر لی اور اس کے بعد اپنا پھر تفریح کر رہا ہوں۔ تو دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ ملاؤں کو کیا عقل ہوتی ہے، یہ کیسے سمجھدار لوگ تھے، وہ ان کے سامنے تو سائنس فیل ہو جائے گی، ساری میڈیکل سائنس اس میں آ گئی۔ اس تفریح سے کیا، اس واکنگ سے کیا ملے گا جس واکنگ کے ساتھ ٹینشن ڈپریشن، آپ کو واکنگ سے کیا ملے گا؟ بھائی وہ اندر سکون ہو اور پھر واکنگ کریں تو اس کے بعد آپ کے ذہن کو خوشی ملے گی، راحت ملے گی، مسرت ملے گی۔ تو اللہ اکبر، میں نے واقعہ پڑھا تو میں نے سوچا کہ بھائی یہ بھی اہل اللہ ہی سے سیکھنا ہے، دنیا کس علم کا دعویٰ کرتی، یہ بھی اللہ والوں ہی سے سیکھنے کا۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے دوستو کہ ہمیں اپنی صفتوں پر توجہ دینا ہے اور اس کی فکریں کرنا ہے، موانع رکاوٹیں اس کو ختم کرنا۔ کھانے میں اللہ پاک نے جو تم کو اچھا لگا کھاؤ، کیسی کیسی نعمتیں دی، اور خود ہی فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔
اے میرے بندو ہم نے جو تم کو طیبات دی ہیں کھانے پینے کی چیزیں کھاؤ. کھاؤ کا مطلب صرف کھانے کی نہیں، تمام لذتوں کو جو طیبات ہیں برتو، استعمال کرو، کھاؤ، پہنو، گھر بناؤ، راحت آرام اختیار کرو، شادی بیاہ کرو، بچوں کی تربیت و پرورش کرو، کاروبار کرو، دھندا کرو. کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. تمہارا کمال نہیں ہے، اس نے دیا ہے، اس لیے اس کا شکر ادا کرتے رہو. ایک جگہ فرمایا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. آپ پوچھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ چیزیں جو زینت اور آرائش و زیبائش کی اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں، طیبات رزق عطا فرمایا ہے اور زمین سے نکال کے اور پیدا کر کے قدرت سے تم کو دی ہے، اس نے اس کو تم پر کس نے حرام کیا؟ آپ کہہ دیجئے ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا. مومن کو دینا نہ ہوتا تو کافر کے لیے تو کچھ بھی نہ پیدا کرتا. کوئی اپنے باغیوں کے لیے کچھ بناتا ہے؟ کوئی اپنے باغی کے لیے نہیں بناتا، ان کو بھی دیتا ہے، مومن کے صدقے میں دیتا ہے. اس لیے فرمایا قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ. تو میرے عزیزو، نیک بننے کو کوئی چیز بھی تو رکاوٹ نہیں ہو رہی ہے. بھائی اگر یہ کہا جاتا کہ اللہ والے بنو اور اپنی اصلاح کرو، اپنی تربیت کر کے اللہ والے بن جاؤ، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا مولانا صاحب؟ تو بھائی اس کے لیے بیوی کو چھوڑ دینا پڑے گا، اس کے لیے کھانا پینا چھوڑ دینا پڑے گا، یہ کمانا ومانا نہیں، دنیا میں جی نہیں لگانا، کوئی مزیدار چیز نہیں کھانا، گھاس چبا لے کے جی لینا، مٹی پھک لینا، پانی پی لینا اور اس کے بعد اللہ اللہ کرتے رہنا. یہ اگر جواب ہوتا تو نہ میں بن سکتا تھا نہ آپ بن سکتے تھے، کوئی بھی نہیں بن سکتا. اس دھرتی پہ ایک بندہ بھی اللہ والا نہیں بنتا تھا، ایک بھی نہیں بنتا تھا. لیکن یہ نہیں جواب ہے، وہاں تو اللہ خود ہی فرما رہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ. کچھ لوگوں نے کہا، یہودی جو مسلمان بنے تھے چند، ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ بھائی جو چیزیں اسلام میں حرام ہیں قرآن میں وہ بھی ہم چھوڑ دیں. وہ تو چھوڑنا ہی ہے کہ اب مسلمان ہیں، قرآن کے حرام کو چھوڑ دینا ہے. کچھ چیزیں جو تورات میں ہمارے لیے حرام کی گئی تھی مگر قرآن میں وہ حلال ہیں، تو ہم اس کو بھی حرام ہی سمجھ کے چھوڑ دیں گے تاکہ تقویٰ ڈبل ہو جائے. تبھی آیت نازل ہوئی قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. آپ کون ہوتے ہیں کہ یہ بھی کر لیں گے یہ بھی کر لیں گے؟ ہم جو بول رہے ہیں بس وہ کرو. ہم اتنے پہ راضی ہیں تو تم ڈبل تقویٰ کیوں لا رہے؟ تو تمہارے ڈبل تقویٰ سے ہم ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ ہم کو ڈبل نہیں چاہیے، ہم کو سنگل ہی چاہیے. جتنا ہم بول رہے ہیں اتنا ہی چاہیے. تو دین اس کا نام ہے، اصلاح اس کا نام ہے. اپنے کو احکام کے مطابق بنانے کے لیے جو مجاہدہ پیش آئے اس مجاہدے کو خوشی سے گوارا کر لیں. دین خواہشات کی تکمیل کا نام نہیں، دین احکام کی تعمیل کا نام ہے. تو جو چیز ہم کو اچھی لگ رہی، ہمارا جی چاہ رہا کہ نماز پڑھیں تو ہم اچھے نمازی بن گئے ماشاءاللہ، اور ہمارا جی نہیں چاہ رہا ہے کہ بد نگاہی چھوڑیں تو ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم احکام کی تعمیل نہیں کر رہے ہیں، خواہشات کی تکمیل کر رہے ہیں. وہ جو دین چل رہے ہیں، جس دین پہ چل رہے ہیں کہ مثلا ہم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، پگڑی باندھی ہوئی ہے اور ٹخنے سے اونچا پاجامہ پہنا ہوا ہے اور مسواک کر رہے ہیں
اور کھانے کی سنتیں اور پہننے کی سنتیں اور پینے کی سنتیں، ماشاءاللہ سب نیک کام ہیں، یہ سب ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کو کر رہے ہیں، اس کے برخلاف جو گناہ کے تقاضوں کو چھوڑنے کا حکم ملا تو وہ نہیں چھوڑنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو کر رہے ہیں نا، یہ بھی دین ہونے کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، جی چاہنے کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ ہمارا جی چاہ رہا ہے کہ صاحب ہم محلے میں سنت کے مطابق دکھنا، سب لوگ بہت نیک آدمی ہے بولنا، ہمارا جی چاہ رہا ہے، ہم نے اپنے جی کے لیے کیا ہے، اس نفس کے لیے جو آدھا عدوک تیرا سب سے بڑا دشمن ہے، اسی دشمن کی خوشی کے لیے یہ نیکیاں بھی کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں۔ اور اگر اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، نیت اچھی رکھ کے کر رہے ہیں تو مقبول تو ہو جائیں گی، مگر وہ جو برائیاں نہیں ختم ہو رہی ہیں وہ اس کے اثر سے ہم کو محروم کرتے چلے جائیں گے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ دیکھو آپ کو ٹاکی بھرنا ہے، اوپر ٹاکی ہوتی پانی کی ٹاکی، اس کو بھرنا ہے، یا وضو خانے کے پورے نل کھول دیے آپ نے اور بورنگ بھی کھول دی، پھر ٹاکی بھر جائے تو ٹاکی بھرے گی، ادھر پانی آتا بھی رہے گا اور چونکہ پورے نل کھلے ہوئے ہیں تو جاتا بھی رہے گا۔ کب بھرے گی بھائی؟ وہ پوری رات چلتی رہی، ٹاکی بھری ہی نہیں۔ آپ بولیں گے ایسا کیسا بھائی، 1 گھنٹے میں بھر جانا چاہیے تھا، میں پورے 12 گھنٹے گزر گئے، عشاء سے فجر تک ٹاکی نہیں بھری ہے، ایسی کیا ٹاکی ہے؟ کیا پانی آ رہا تھا؟ نہیں آ رہا تھا بورنگ میں سے؟ تو آپ لکھا کے بتا رہے ہیں میکینک کو کہ بورنگ میں پانی ختم ہو گیا، کیا پانی نہیں آ رہا، کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ میکینک آ کے بولے گا کہ ارے دیوانے بے وقوف آدمی، پانی تو فل بھرا ہوا ہے، رات تمام آتے رہا، 10 وقت ٹاکی بھری اور 10 وقت نالیوں میں چلے گی، پورے مینہولا صاف ہو گئے۔ کیسے؟ تو تیرے نلا پورے کھلے ہوئے گھر کے اندر، تو بھریں گی کہاں سے ہو؟ یہی بات ہے ہمارے دل کے نور کی، اعمال صالحہ سے نور پیدا ہو رہا ہے قلب میں، ایمان کا، نماز کا، نیکی کا، تلاوت کا، ذکر کا نور پیدا ہو رہا ہے، مگر صاحب آنکھوں کی ٹوٹی بھی کھلی ہے، کانوں کی ٹوٹی بھی کھلی ہے، منہ کی ٹوٹی بھی کھلی ہے، پورے گناہوں کے رستے کھلے، تو بھر رہا نکل جا رہا، دل نورانی ہوگا تو کب ہوگا؟ ہم بولے اتنے دن سے نماز پڑھ رہا ہوں، بس سمجھ میں نہیں آ رہا، نحوست کیسی کی ویسی ہے، کیسی کی ویسی تو آپ ہی رکھ لے کے ہے نا بھائی، کوئی دوسرا تو نہیں کرا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ہم ہی کر لے رہے ہیں ایسا کہ آ رہا نہیں آ رہا، بلکہ نہیں آ رہا جا رہا، اب ایسے آدمی کے پاس کیا رہا؟ یہ تو دولت مند نہیں بن سکتا کبھی، یہ کبھی مالدار نہیں بن سکتا۔ اس لیے صحیح معنوں میں دین نام ہے نیکیوں کو کرنا اور گناہوں کو چھوڑنا، دونوں کو ملا کے دین کی شکل بنتی۔ اللہ کے کچھ احکام ایجابی ہیں، کچھ سلبی۔ ایجابی احکام اس کو کہتے ہیں معروفات، اور سلبی احکام انہیں کہتے ہیں منکرات، نواہی، جس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہوا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، اور اللہ رب العزت نے فرمایا جھوٹ مت بولو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سچ بولو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی کی، ہر مسلمان کی آبرو کی حفاظت کرو اور غیبت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر مومن سے حسن ظن رکھو، اچھا گمان کرو اور بدگمانی مت کرو۔ تو آپ دین کو دیکھیں گے تو جو ظاہری اعمال ہیں ان میں بھی اور جو باطنی اعمال ہیں ان میں بھی کرو ملے گا، مت کرو، کرو مت کرو، کرو مت کرو، یہ بیلنس ہے، دونوں چلتے رہیں گے ساتھ میں، دونوں ایک ساتھ چلتے رہیں گے۔ اب آپ کرو کو پکڑ لیے تو مت کرو میں اٹک جائیں گے، مت کرو کو پکڑ لیے، بہت سے لوگ سماج میں ایسے ہیں ماشاءاللہ گناہ بہت کم کرتے ہیں، شریف ہوتے ہیں طبیعت سے، ایسے بدنگاہی بھی نہیں کرتے،
موبائلوں میں بھی نہیں ہیں وہ لوگ. ایسے بہت سے لوگ سماج میں ہیں. عوام اپنا دھندا کرے, دکان گئے بھائی کاروبار کر لیے, اس میں بھی جھوٹ نہیں بولتے, دھوکہ نہیں دیتے, بہت اچھا پاکیزہ کاروبار کر لیتے ہیں, گھر کو آ جاتے ہیں بھی, بچوں میں خوش رہتے, نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے, اور تلاوت نہیں کرتے, بلکہ قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا, اور ذکر کی بھی توفیق نہیں ہوتی. تو دیکھو ان لوگوں نے گناہ بہت چھوڑ دیے مگر نیکیاں نہیں کر رہے, تو وہ بھی صحیح بندے نہیں اللہ کے. اور جو لوگ نیکی کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اذان ہوتے مسجد کو بھاگ رہے, نماز بھی پڑھ رہے, سنتیں بھی پڑھ رہے, قرآن بھی پڑھ رہے, اچھے کام کر رہے, سب کر رہے, لیکن گناہ نہیں چھوڑتے, جھوٹ بولتے ہیں, غیبت کرتے ہیں. ایک جنے سلام کرا تو وعلیکم السلام کیسے ہے بلکہ پوچھتے, ایک سلام کرے تو منڈی جھکا کے چلے جاتے ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ گناہ ہے کہ نہیں؟ یہ گناہ ہے. ہر مومن کی عزت کرنا ہمارا حق ہے, ہر مومن کی. آپ کا دل کتنا بھی جلے لیکن مسلمان ہے تو اس کو پہلے سلام کرو, اور اگر پہلے نہیں کر سکے تو اس کے سلام کا جواب خوش دلی سے دو. دلوں میں کینہ کپٹ رکھ کر ہمارے سجدے عرش تک نہیں پہنچتے, کیونکہ اس کینے کی وجہ سے سجدے میں اتنا وزن بھر جاتا ہے کہ وہ عمل نیچے گر جاتا ہے. نہیں بنڈا پھینکے تو اوپر جا کے کہاں تک جاتا, جہاں تک ہماری طاقت ہے وہاں تک جا کے سیدھا نیچے واپس آ جاتا, اسے وہ اوپر ٹک جاتا ہی نہیں, وہ نہیں. لیکن دھواں اوپر جاتا ہے, اوپر ہی جانے کے لیے وہ, تو وہ اوپر جاتا ہے. اگر کوئی اس آگ کو دبا دے تو وہ جب تک دبا کے رکھے دبی ہوئی ہے, وہ ڈھکن ہٹاتے پھر اوپر ہی جاتی وہ, کیونکہ اس کو اوپر ہی جانا ہے. اعمال صالحہ اوپر جاتے ہیں, اعمال صالحہ اوپر جاتے ہیں. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. کلمہ طیبہ وہ آسمان پہ جاتا ہے. جیسے ہی ہم کہیں گے لا الہ الا اللہ, چلے گیا عرش پہ, قبول ہو گیا, اللہ کے پاس چلے جاتا, وہ خود جاتا ہے, اس کو کوئی لے جانے کی بھی ضرورت نہیں, وہ جاتا ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب, کلمہ طیبہ چڑھتا ہے اللہ کی طرف, اور اللہ جتنا بلند ہے وہاں چلے جاتا ہے. والعمل الصالح یرفع, اور اعمال صالحہ کو فرشتے اٹھا کے اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے جاتے ہیں, پہنچاتے ہیں اللہ کے پاس. مگر وہ عمل صالح ہے تو وہ اوپر جائے گا, اور اگر عمل تو ہے مگر صالح نہیں ہے تو وہ عمل جو ہے اپنے بھاری پن کی وجہ سے, اس کو کثافت کہتے ہیں, کثافت کی وجہ سے اوپر نہیں جائے گا. اوپر لطیف چیز جاتی ہے, کثیف چیز نہیں جاتی. اب ہمارا عمل تو بہت اچھا تھا کہ ہم نے جو ہے 2 رکعت نفل نماز پڑھی, بہت اچھا عمل ہے. لا يزال يتقرب الی العبد بالنوافل حتى احببته, بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو محبوب بنا لیتا. اتنا پیارا عمل 2 رکعت ہم نے نفل نماز پڑھی, یا ایک نفل روزہ رکھا. اب اس کے ساتھ ساتھ ہم کسی سے بات بند کیے ہوئے, ہم نے رشتہ توڑا ہوا ہے, تو صاحب وہ سینے میں کینہ تھا, وہ عمل میں گھس گیا, عمل کثیف ہو گیا, اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے قابل نہیں رہا. فرشتے اسے ٹاٹ میں لپیٹ کے منہ پہ مار دیں. کیوں بھائی؟ وہ پہلے دل تیرا صاف کر, تیرا دل صاف کر, صاف دل سے عبادت کر اللہ کے سامنے آ. تیرا دل اتنا گندا ناپاک ہے, اس گندے ناپاک گھر میں, اللہ کے گھر میں گو پیخانہ ڈال کے اللہ سے کوئی ثواب چاہنا ہے؟ کسی کے گھر میں لے جا کر کے آپ غلاظت پھینک دیں, مردار کتا لے جا کے ڈال دیں کسی کے گھر میں, اور اس کے بعد ان کے پاس آپ لے جا کر کے کٹورے میں کھیر دیں, تو وہ قبول کرے گا؟ ہم اللہ پاک کو عبادت دینا چاہ رہے ہیں, لیکن اللہ کا گھر جو ہمارے سینے میں ہے, اس گھر میں بغض, عداوت, کینے, دشمنیاں, حسد, جلن, سب گندگیوں کا کباڑ خانہ بنا کے رکھا ہوا ہے اللہ کے گھر کو. جتنے کچرے باہر پھینکنے گئے تھے وہ سب لے جا کے
اللہ کے گھر میں ڈال دیے ہم نے. یہ دل اتنا گندا اتنا گندا. اب اس گندے دل کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پہلے اپنا دل صاف کرو, پہلے میرے گھر میں جھاڑو لگاؤ, پہلے میرے گھر کی گندگی دور کرو, پھر قبولیت کی بات کرو. ہم تمہاری معمولی سے معمولی عمل کو بھی پہاڑ بنا کے قبول کریں گے, مگر ہمارے گھر کو پاک کرو پہلے. ہمارا گھر کیوں خراب کرے؟ آج ہم اللہ کا گھر برباد کر کے اب ظاہر سے بہت نیک بنے ہوئے ہیں. بستی والے بھی ہم کو نیک بول رہے ہوں گے تو بول رہے ہوں گے, بستی والے ہمارے خدا نہیں ہیں, ہمارے کو اچھا دینے والے اور برا کرنے والے نہیں. بستی والے ہمارا کیا کر سکتے ہیں؟ چاہے ہمارے پیچھے معتقد 1000 پھرتے ہوں, حضرت کر کے, تو کیا ان سے ہم کو کچھ آخرت میں ملنے والا ہے؟ آخرت میں کے نقصان بھی اللہ کے ذریعے ہوگا, آخرت کا فائدہ بھی اللہ کے ذریعے ہوگا. کسی کے بس میں نہیں کہ ہم کو نقصان پہنچائے یا ہم کو فائدہ پہنچائے. إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. کچھ نہیں ہو سکتا. مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی غیر اللہ ہمیں دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے. غیر اللہ نہ ہماری عزت کر سکتے ہیں نہ ہمیں ذلیل کر سکتے ہیں. غیر اللہ نہ ہمیں مشہور کر سکتے ہیں نہ بدنام کر سکتے ہیں. غیر اللہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے, نہ بنا سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں. کوئی راہ نہ پا جائے, کوئی غیر نہ آ جائے. حریم دل کا ہر دم پاسباں رہنا, پاسباں رہو, نگراں رہو. یہ غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ, اس کو ختم کرو. اللہ 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 اللہ, بس یہی آ جائے ہمارے ذہن. بھائی اللہ خوش ہونا چاہیے, اللہ راضی رہنا چاہیے. اللہ رب العزت راضی ہیں تو بس ختم. اب کسی کے ہمیں پرواہ نہیں. اور اللہ روٹ گئے. ہم نے نبض کائنات ڈوبتی دیکھی جب سے مزاج یار کو برہم پایا. اللہ روٹ گئے تو کائنات روٹ گئی ہم سے. ایک روایت میں ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے تو آسمان کہتا ہے میرے بس میں نہیں ہے ورنہ میں تو اس پہ گر ہی جاتا. زمین کہتی ہے کہ میرے کچھ اختیار نہیں ہے ورنہ اس کو نگل کر مزہ بتاتی نہیں. اللہ کی نافرمانی کر رہا, میرے پیٹ پہ کھڑے ہو گئے. پہاڑ کہتا ہے میرے بس میں نہیں ہے, اگر اللہ مجھے قدرت دیتا تو پیس ہی دیتا اس کو. سورج کہتا ہے میرے بس میں نہیں ہے, اگر اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دیتا تو اس گناہ گار کو جلا ہی دیتا میں. ہر مخلوق کو غصہ آتا ہے اللہ کے نافرمان کو دیکھ. اور سب کی باتیں سن کر پاک پروردگار فرماتا ہے کہ آسمان تو نے بندے کو نہیں پیدا کیا, زمین تو نے نہیں پیدا کیا, پہاڑ تو نے نہیں پیدا کیا, سورج تو نے نہیں پیدا کیا, میں نے پیدا کیا. میرا بندہ ہے, میں مہلت دے رہا ہوں, ابھی کر لے گا توبہ معاف کر دوں گا میں اس کو. لیکن بندہ ہے کہ توبہ کرنے کو بھی تیار نہیں. دل سخت ہو گئے, گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں, ندامت کے آنسو نہیں نکل رہے ہیں, دل نرم نہیں ہو رہے ہیں, شرمندگی کا احساس نہیں ہو رہا. کیسے پیارے محسن منعم خدا کو خفا کیا ہے ہم نے, ذرہ برابر احساس نہیں. حدیث میں ہے کہ کافر برا کام کرتا ہے تو اسے ایسا بھی نہیں محسوس ہوتا کہ ناک پہ مکھی بیٹھی, اتنی بھی گرانی نہیں ہوتی اس. اور مومن سے گناہ ہو جاتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ کسی نے چٹان اس کے اوپر رکھ دی, چٹان پورا پتھر پہاڑ کھلا کے اس کے اوپر رکھ دیا. لیکن ہم کیسے مومن ہیں کہ ہمارا حال وہی ہے, ناک پہ مکھی کے برابر بھی اثر نہیں. ہمارے بچے نشہ کر رہے ہیں, ہماری بچیاں جسم فروشی کر رہی ہیں, غیروں کا بستر بن رہی ہیں چند ٹکوں کے خاطر یا محبت کی وجہ سے, ناحق ناجائز محبتوں کی وجہ سے. ہمارے جوان بیکار پھر رہے ہیں, کوئی مصروفیت نہیں ہے. زبانوں پر گانے ہیں, کانوں میں ہیڈ فون لگے ہوئے ہیں. وہ موسیقی جو جس آواز کو اللہ سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے,
اور جو ہمارے دلوں میں ظلمت اور اندھیرا پیدا کرنے والی آواز ہے، جس آواز کو بار بار سننے کی سزا امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ قرآن سننے کی لذت سے محرومی کی شکل میں دی جاتی ہے۔ وہ کانوں میں لگے ہوئے ہیں اور موسیقی چل رہی ہے، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، موسیقی چل رہی ہے، پھر رہے ہیں، موسیقی چل رہی ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، موسیقی چل رہی ہے، کلاس میں ٹیچر پڑھا رہا ہے، موسیقی چل رہی ہے، سب چل رہا ہے۔ اب ہماری یہ زندگی احساس کا نام بھی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ ہاتھ جو کسی نامحرم کو لگ گیا ہو، نامحرم کو چھویا ہو، اس ہاتھ کو پگھلے ہوئے شیشے میں ڈال دینا چاہیے۔ لیکن ہماری بیٹی بے تکلفی کے ساتھ چچا زاد، خالہ زاد، مامو زاد، بھائیوں کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کے کالج کو جا رہی ہے، بازار جا رہی ہے خریدنے کے لیے، آ رہی ہے۔ ہماری کوئی بہن اپنے دیور کے ساتھ بیمار کی عیادت کرنے جا رہی ہے، دواخانے سے دوائی لانے کے لیے جا رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ یہ پورا جسم اگر حضرت ابو ہریرہ ہو تو سیسا پگھلا کے اس کے اندر ڈال دیا جائے۔ اتنی سخت بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ اپنی طرف سے کہہ سکتے ہیں حضرت ابو ہریرہ۔ وہ اللہ کے نبی کے مزاج کو، ان کے دین کو، ان کی غیرت کو دیکھے سمجھے ہوئے ہیں، اسی کی بنیاد پہ فرما رہے ہیں۔ مسلمانوں میں غیرت کا یہ عالم ہونا چاہیے، لیکن بے حیائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ ہماری بیٹیوں کی بے حیائی، اللہ اکبر، کہیں جاؤ یہی خبریں ہیں۔ ہماری بیٹیاں حد سے تجاوز کر گئی، ہماری بیٹیاں حد پار کر گئی۔ میری بہنوں، اپنی بچیوں کی فکر کرو، اور میری بیٹیوں اپنی آخرت کی فکر کرو۔ کہاں جی رہے ہیں آپ؟ کیا کر رہے ہیں؟ کس کے بندے ہو؟ کس عظیم الشان نبی کی امتی ہو؟ تم اس نبی کی امت ہو جس کے بارے میں ان کے چچا کہتے ہیں کنواری بیٹیوں سے زیادہ شرمیلے تھے۔ ان کی امت کی کنواری بیٹیاں بے حیا مردوں سے زیادہ بے حیا ہو رہی۔ کیا کر رہی ہو آپ؟ کیوں خدا کا خوف نہیں ہوتا؟ کیا آخرت کے دن پہ ایمان نہیں ہے؟ کیا خدا کے سامنے ایک دن نہیں کھڑے ہونا ہے؟ زندگی کے کیے دھرے کا حساب نہیں دینا ہے؟ اب میری بیٹی غور کیوں نہیں کرتی؟ کیوں نہیں اس کے اوپر توجہ دیتی کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، کل قیامت میں نبی کے سامنے جانا ہے، کیا منہ لے کے جاؤں گے اور کیا ان کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ کیوں نہیں غور کرتے؟ کیوں نہیں سوچتے؟ بس ہمیشہ ایسی باتیں سن رہے ہیں، ایسے مناظر دیکھ رہے ہیں، ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جو ان باتوں کو سوچنے ہی نہیں دیتے۔ اس کی گنجائش ماحول میں ختم ہو گئی کہ اللہ کی بات بھی ہوتی ہے، غیر اللہ کی بات اتنی ہو گئی کہ اب اللہ کی بات ہونے کی جگہ باقی نہیں ہے 24 گھنٹے میں۔ کہاں ٹائم ہے کہ اللہ کی بھی کچھ بولیں اور نبی کے بھی کچھ سنیں؟ کہاں ٹائم ہے بھائی؟ مرد اپنا 24 گھنٹے کا ٹائم ٹیبل دیکھ لو، عورت اپنا دیکھ لے۔ رکھا ہم نے کچھ وقت باقی کہ بھائی کچھ وقت ہوگا، اس وقت میں ہم اللہ کی، اس کے رسول کی سنیں گے۔ امریکہ کی سن رہے ہیں، رشیا کی سن رہے ہیں، سعودیہ کی سن رہے ہیں، چائنا کی سن رہے ہیں، انڈیا کی سن رہے ہیں، سب کی سن رہے ہیں، اور سب فیک نیوز، سب جھوٹ باتیں، سب دھوکہ، فریب، مکر، دجالیت سے بھرا ہوا میڈیا۔ کسی چیز کی حقیقت 1% نکل جائے تو بڑی بات ہے۔ نہایت جھوٹی خبریں، سوائے اس کے کہ ایکسیڈنٹ کی خبر صحیح آتی ہے، باقی سب سیاست کی خبریں جھوٹی۔ ان ساری جھوٹی خبروں کو وقت ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ قرآن میں سچی خبریں جاننے کی کوشش کریں۔ آپ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میڈیا سے، یعنی ان کی حدیث کی کتابوں سے ان کی خبریں سننے کی کوشش کریں۔ آپ کو فرصت کہاں ہے؟
قرآن کی تلاوت تک کی فرصت نہیں ہے. قرآن میں تدبر تو بہت دور کی بات ہے. میں اپنی بہنوں بیٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے 24 گھنٹے کا ٹائم ٹیبل کیا ہے؟ آج لکھو. آپ لوگ آج ٹائم نہیں ملا تو کل صبح میں لکھو. جتنی بہنیں ہماری یہاں آئی ہیں، جتنی بیٹیاں آئی ہیں، کل صبح میں بیٹھ کے لکھو کہ آپ صبح نیند سے بیدار ہونے سے لے کر پھر اگلے دن بیدار ہونے تک ان 24 آورس میں 24 گھنٹوں میں کیا کرتے ہیں. اور سرسری طور پر 2-4 کام نہیں لکھو. جیسے ایگزیکٹو ڈائری ہوتی ہے ٹیچروں کی، پروفیسرز کی، لیکچررز کی، سرکاری ملازمین کی ڈائری ہوتی ہے. وہ ڈائری آدھے گھنٹے کی ایک سفر ہوتی ہے. یعنی